سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں یہ فرمایا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے صرف کھانا پینا چھوڑنا کافی نہیں ہوتا، اس سے آگے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وقتی طور پر اللہ کے حکم پر ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے، کھا پی نہیں رہے، تو حرام چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو انہیں تو ہمیں پھر ترک کرنا ہی ہوگا، کیونکہ روزہ ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہم چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے کیونکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ اب اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سماعت فرمائیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے، اور روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6057 ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے کام نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، اور یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ اب روزہ رکھنا ہی چھوڑ دو، روزہ تو رکھو لیکن فقط کھانا پینا چھوڑنا تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پر جو کام ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو قول الزور ہے، جھوٹی بات، دوسرا ہے اس پر عمل کرنا، یعنی جھوٹے نظریے پر، جھوٹی بات پر عمل کرنا، اور تیسرا ہے جہالت۔ ان سب میں سب گناہ آ جاتے ہیں۔ جہالت کے جو کام ہیں، بے حیائی کا کام ہو، ناچ گانا ہو، اور جھوٹ ہو، دھوکہ دہی ہو، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اور ہم اس پر خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ روزہ بعض اوقات روزہ گزارنے کے نام پر ہم بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی روزہ گزارنا ہے۔ روزہ تو صبر کا نام ہے، رکنے کا نام ہے، باز آنے کا نام ہے، تو رکنا ٹھہرنا ہر برائی سے چاہیے، اور روزے میں اگر کوئی مشقت یا تکلیف ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، نہ کہ گناہ کے کاموں میں روزہ گزارنا ہے۔ تو جہالت کا جو بھی کام، جھوٹ جو بھی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس میں ہم دیکھیں خاص کر جو ہم فیک نیوز چلاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی سیاسی لیڈر ہو وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، کوئی تاجر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ پھیلا رہا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کے الفاظ کتنے اس پر صادق آتے ہیں، کتنے فٹ آتے ہیں کہ جھوٹی بات اور اس پر عمل۔ یہ جو ہم میسیجز چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا ہم جو ایسی چیزیں چلاتے ہیں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے، کسی پہ الزام لگانے کے لیے، یا جھوٹی باتیں گھڑ کے ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنے لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے جو کچھ چلا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تو اچھی بات ہے وہ نہیں، جو گناہ کے کام اور برائی اور بے حیائی اور فضول چیزوں پہ مبنی ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی۔ ہم جھوٹ بول بھی رہے ہیں، جھوٹ پر عمل بھی کر رہے ہیں، پھر جہالت کے دیگر کام، کسی سے لڑائی جھگڑا، دیگر معاملہ، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1894 ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو کہ دشمن کے حملے سے، تلواروں سے، دیگر چیزوں کے واروں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے بندے کو بچائے گا، یہ گناہوں سے بندے کو روکتا ہے اور بچاتا ہے۔ تو روزہ ڈھال کب بنے گا؟ کہ ہم اس کے تقاضوں کو اگر پورا کریں گے تو پھر روزہ ہمارے لیے ڈھال بنے گا۔ اس لیے فرمایا، ساتھ ہی فرمایا فلا یرفس ولا یجہل، تو پھر روزے دار نہ بے حیائی کی باتیں کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ جن باتوں سے ہم کہتے ہیں ہم روزہ گانا سن کے روزہ گزار رہے، تو گانے میں تو آپ دیکھیں نا کہ اب تو کفریہ جملے بھی ہوتے ہیں، بے حیائی تو ہوتی ہے، محبوب کو رب سے بھی بڑھ کے کہا جا رہا ہے، ایسے ایسے گانے آگے، تو جہالت بھی ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، پھر گانے باجے سے، بے حیائی سے، بد نگاہی سے ہم روزہ گزاریں۔
نبی پاک نے کتنا واضح فرمایا بے حیائی کی بات نہیں کرنی اور نہ ہی جہالت کا کام کرنا ہے۔ جہالت میں ہر گناہ آ جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، اگر کوئی بندہ اس سے لڑتا ہے، لڑنے پہ آمادہ ہو گیا یا اسے گالی دے رہا ہے، اب اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ بھی گالی دے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یار میرا روزہ ہے، میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم یوں اپلائی کر رہے ہیں اپنے روزے کو، ہم کہتے ہیں میرا روزہ ہے، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ میرا روزہ ہے۔ یعنی ہم روزے کو جواب دینے کے لیے دلیل بنا رہے ہیں، لیکن نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے اس کو کہنا ہے جو لڑنے پہ آمادہ ہے، جو گالیاں دے رہا ہے، تم نے صرف اتنا کہنا ہے انی صائمٌ، 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میرا روزہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا یہ رویہ دکھانا ہے کہ بھائی جان میں آج لڑ نہیں سکتا، میں آپ سے بحث کر نہیں سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ ہم الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے، آئی نہیں میں تجھے چھوڑوں گا، میرا روزہ ہے۔ ہم روزہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے اس کو جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں، اب سیلف کنٹرول اور اینگر مینجمنٹ، اپنے اوپر قابو رکھنا۔ ایسا روزہ رکھیں گے تو انعام کیا ملے گا؟ اسی حدیث کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ نبی پاک نے اس سے آگے ذکر فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو تو اللہ تعالی کو کستوری سے بھی کہیں زیادہ پسند ہے۔ جس کے منہ کی بو پسند ہوگی وہ خود کتنا پسند ہوگا؟ جس کے منہ کی بو پسند ہے تو وہ بندہ بھی تو پسند ہے نا۔ تو روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اگر ایسا روزہ رکھتا ہے۔ اپنے زبان کو اگر ہم گندگی سے بچائیں، بے حیائی سے، گالی گلوچ سے بچائیں اور صحیح ہاتھ کا، کان کا، زبان کا روزہ رکھیں تو یہ کمال پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، یہ میرا بندہ میری وجہ سے کھانا بھی چھوڑے ہوئے ہے، پانی بھی چھوڑے ہوئے ہے، کچھ پی بھی نہیں رہا، اور اس نے اپنی خواہش کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو مخصوص خواہش ہے، اس کے علاوہ یہ جو کسی کو جواب دینے کی خواہش ہے یہ بھی تو چھوڑی جا رہی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ یہ جو کر رہا ہے تو الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالھا، یہ روزے کا عمل یہ اس نے میرے لیے کیا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دوں گا یہ نہیں بتایا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دوسری نیکیاں ان کا کم از کم بدلہ 10 گنا ملتا ہے، بتایا گیا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب میں ہی دوں گا، بتایا نہیں کہ کتنا دوں۔ تو روزے دار کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو اجر ملے گا، قرآن کریم میں ایک جگہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملنا ہے۔ تو وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد روزہ دار ہیں۔ تو ایسا روزہ رکھیں جس میں اپنے اوپر پابندی رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اجر و ثواب حاصل کریں تو پھر ہمیں اچھے کام بھی کرنے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا تھا نا کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم چھپ کے لوگوں سے گناہ کرتے، چھپ کے کھانا پینا تو نہیں کھاتے نا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے اور ہم کو شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، یعنی کام جہنمی والے کر رہے ہیں اور پھر جنت کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔